اور کیا ہم الیکشن کروائیں گے یا سلیکشن کریں گے، اور اس الیکشن یا سلیکشن سے کچھ حاصل وصول ہوگا کہ اور مٹی اڑے گی اور نفرت ہوگی اور تقسیم ہوگی اور سڑکوں پر آئیں گے۔ بے یقینی ہے، بالکل ہے، کنفیوژن ہے، بالکل ہے۔ کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ 9 مئی ہے، 9 مئی کے سائیڈ ایفیکٹس ابھی جاری ہیں، اور دوسری وجہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کا بیانیہ ہے ساڈی گل ہو گئی ہے، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کا ہے کہ ساڈی بس ہو گئی ہے، اور تیسری چیز ہے ماضی قریب۔ ماضی قریب کیا ہے کہ اس ملک میں پچھلے 2 سال میں ایک سویلین آمروں، سارے سویلین آمر اکٹھے ہوئے پی ڈی ایم کی شکل میں، جو فوجی آمروں سے بدتر نکلے، اس لیے کہ جب فوجی آمر آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ آ کے آئین توڑتا ہے۔ رات بھٹی صاحب، آپ کی طرف آؤں گی، آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا یہ ارادتاً ہے، اور جس خسر پسر کی طرف اشارہ کرے تھے ڈاکٹر صاحب، آپ کے پاس بھی اس سے متعلق کوئی خبریں ہیں؟ سب سے پہلے تو جان ایلیا صاحب کا شعر سنیے، میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس، میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ بالکل صحیح۔ اور یہ تو ہو گئے ہم، اور پاکستان کے حوالے سے میرے خیال سے جان ایلیا صاحب نے کہا تھا کہ کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب جب ایک طرف دیکھتا ہوں کہ جنگوں میں بھی انتخابات ہوتے ہیں، قدرتی آفات میں بھی انتخابات ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں 2 انتخابات اس سے بدترین دہشت گردی میں ہو چکے، اور 3 انتخابات اس سے زیادہ برے موسم میں ہو چکے، اور جو 2 انتخابات اس سے بدترین حالات میں ہو چکے، اس وقت مولانا صاحب، زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب ہر دھماکے کے بعد کہتے تھے کہ دہشت گردی ہمارے ملک پر آئی ہوئی ہے، ایک بہت بڑا سانحہ ہے، مگر اس کی آڑ میں انتخابات اگر کسی نے ملتوی کرانے کی کوشش کی تو وہ جمہوریت کے خلاف سازش ہوگی۔ اب ایک طرف جب یہ دیکھتا ہوں تو انتخابات ہونے چاہیے، لیکن جب دوسری طرف دیکھتا ہوں کہ 75 سالہ تاریخ کا متنازع ترین الیکشن کمیشن ہے، 75 سالہ تاریخ کی متنازع ترین نگران حکومتیں ہیں، غیر آئینی نگران حکومتیں، اور 75 سالہ تاریخ کی متنازع ترین بیوروکریسی ہے جو انتخابات کرانے جا رہی ہے، اور کیا ہم الیکشن کروائیں گے یا سلیکشن کریں گے، اور اس الیکشن یا سلیکشن سے کچھ حاصل وصول ہوگا کہ اور مٹی اڑے گی اور نفرت ہوگی اور تقسیم ہوگی اور سڑکوں پر آئیں گے۔ بے یقینی ہے، بالکل ہے، کنفیوژن ہے، بالکل ہے۔ کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ 9 مئی ہے، 9 مئی کے سائیڈ ایفیکٹس ابھی جاری ہیں، اور دوسری وجہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کا بیانیہ ہے ساڈی گل ہو گئی ہے، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کا ہے کہ ساڈی بس ہو گئی ہے، اور تیسری چیز ہے ماضی قریب۔ ماضی قریب کیا ہے کہ اس ملک میں پچھلے 2 سال میں ایک سویلین آمروں، سارے سویلین آمر اکٹھے ہوئے پی ڈی ایم کی شکل میں، جو فوجی آمروں سے بدتر نکلے، اس لیے کہ جب فوجی آمر آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ آ کے آئین توڑتا ہے، عدلیہ کا تماشا بناتا ہے، پارلیمنٹ کا تماشا بناتا ہے، الیکشن سے بھاگتا ہے۔ پی ڈی ایم حکومت نے یہ چاروں کام کیے، لیکن چونکہ انہوں نے جمہوری چوگے پہنے ہوئے تھے اس لیے ان پر ہم آرٹیکل 6 نہیں لگا سکتے، چونکہ انہوں نے جمہوری چوگے پہنے ہوئے تھے، یہ منافقت کر رہے تھے، اس لیے ان کو ہم الیکشن پروسیس یا جمہوریت سے باہر نہیں کر سکتے۔ انہوں نے آ کے 2 مرتبہ آئین توڑا، انہوں نے سپریم کورٹ کا تماشا بنایا، انہوں نے ایک جعلی اور ادھوری راجہ ریاض والی پارلیمنٹ کا تماشا بنایا، انہوں نے یہ الیکشن سے بھاگے، اور اس لیے اس ماضی قریب کے سائیڈ ایفیکٹس ابھی بھی ہیں۔ اور دوسری مجھے لگ رہا ہے کہ 6 فروری کو بھی ہم پوچھ رہے ہوں گے کہ پرسوں انتخابات ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ اب مجھے بتائیے کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ انتخابات نہ کروائیں، زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ انتخابات آگے لے جائیں، امام امیر مقام صاحب کہہ چکے ہیں انتخابات آگے لے جائیں، ایم کیو ایم صاحبہ کہہ چکے انتخابات آگے لے جائیں، وہ جو فاٹا کے سینیٹرز کہہ رہے ہیں، باب والے کہہ رہے ہیں، سینٹ میں قرارداد آ چکی ہے، اور اسلام آباد میں جیسا کہ آپ نے کہا، اسلام آباد میں کئی خبریں ہیں، معاشی ایمرجنسی، صدر سے بات ہو رہی ہے معاشی ایمرجنسی لگائی جائے، انتخابات آگے کیے جائیں چند ہفتوں سے، سینٹ سے پہلے ہو جائیں یا کچھ ہو جائیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جن انتخابات کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں،
جن انتخابات کے لیے میرے خیال سے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے علاوہ کوئی سنجیدہ نہیں ہے، ان انتخابات میں ہمارا اس ملک کا کیا حل ہے؟ بالکل اچھی بات ہے، یہ پروسیس جاری رہنا چاہیے، انتخابات ہوتے رہنا چاہیے، اسی کا نام جمہوریت ہے، جو کبھی بھی ابھی تک تو نہیں آئی ہمارے پاس، لیکن آ جائے گی چلو. تو یہ ابھی اس انتخابات کو ہوتے رہنے چاہیے، لیکن آج کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کہیں آپ اور بڑی بند گلی میں تو نہیں چلے جائیں گے، کہیں آپ اور بدتر صورتحال میں تو نہیں چلے جائیں گے، کہیں اور آپ تو ملک میں ایسی سچویشن پہ تو نہیں چلے جائیں گے کہ جس طرح 4 حلقے 2013 میں 4 حلقوں کا معاملہ تھا، 126 دن دیکھیں ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے نا الیکشنز، تو وہ تو ہونے ہی چاہیے ہر صورت میں، چاہے وہ بہتری لے کر آئیں یا نہ لے کے آئیں. یا پھر آپ بتائیے کیا اس کے علاوہ کوئی قابل عمل حل ہے اس کے علاوہ کوئی؟ ایک جملہ صرف ڈیموکریٹک پروسیس تو تب ہونا کہ ڈیموکریسی ہو. آپ کیوں گلیمرائز کرتے ہیں؟ 2 نظام آئے ہیں، فوجی آمریت اور سویلین آمریت، ڈیموکریسی تو ہے ہی نہیں. نام ہم نے رکھے ہوئے ڈیموکریسی، تو کوئی اور قابل عمل حل ہے پھر اس کے علاوہ، الیکشن کے علاوہ، اس پروسیس کے علاوہ؟ آپ بتائیے. بہت سارے حل ہیں، لیکن ان حل کی طرف جاتے ہوئے جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے، سویلین بالادستی خطرے میں پڑ جاتی ہے، جو چند خاندانوں کی ہے. باقی وہ کس نے، کارل مارکس صاحب نے کہا تھا کہ ہم ہر 5 سال بعد یا ہر چند سال بعد یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کو لوٹنے والا ان کا استثالی طبقہ کون سا آئے گا. تو ہمارے ہاں تو وہی ہے. اور وہ مارک ٹوین صاحب نے کہا تھا کہ اگر یہ ان کو پتہ ہوتا کہ ان ووٹوں سے کوئی چیزیں بدل جائیں گی تو یہ ہمیں کبھی ووٹ نہ ڈالنے دیتے. تو یہ وہ ہم دیکھتے ہیں کسی بھی ایک، ویسے آخری جملہ، مغرب، یورپ، امریکہ، برطانیہ کو چھوڑ دیجئے، ان کا تو ایک علیحدہ ہے، وہاں تو صدارتی نظام بھی ہے. کسی جمہوری ملک میں مجھے بتائیں جہاں ایکچول جمہوریت ہوئی ہو، کسی اسلامی ملک میں جہاں ایکچول جمہوریت ہو. ساروں جگہوں پہ آمریت کا ایک مرغوبہ ہے، آگے جمہوریت کے چوگے ہیں. ہم فیل ہو گیا ہمارا نظام. یہ جو ڈبہ بند چند خاندانوں کی جمہوریت ہے، یہ فیل ہو گئی ہے. خدا کے لیے اس کے بارے میں سوچیں، اللہ کے نام پہ سوچیں. لوگ مر گئے ہیں بھوکے، ہسپتالوں میں رل گئے ہیں. کسی کو کوئی غرض نہیں ہے کہ اب حوصف شریف کا بندہ آئے گا یا بلاول بھٹو کے سرے سجیں گے. کہ ہمارے مسائل کب حل ہوں گے؟ اور یہ نہیں حل کر پا رہے، یہ ناکام ہو گئے ہیں، یہ فیل ہو گئے ہیں. اب اس کو اور آگے جتنا آپ نے گھسیٹنا ہے گھسیٹ لیں. صحیح، لیکن بہرحال ایک جمہوری ملک میں پروسیس تو یہی ہے، الیکشن ہونے چاہیے، جو پبلک کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہی آئیں گے، مسائل سنیں گے اور حل کریں گے. بھٹی صاحب، جو پارٹیز کے اندر اختلافات ہیں ٹکٹ کی تقسیم کو لے کر کے اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کو لے کے، خاص طور پہ نون لیگ کے اپنے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، تو اس وجہ سے ابھی تک یہ معاملات طے نہیں پائے جا رہے، اور کس طرح کے اختلافات کا سامنا ہے پولیٹیکل پارٹیز کو؟ پولیٹیکل پارٹیز کو کس طرح کا مسئلہ ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز کو ہر طرح کا مسئلہ ہے. پولیٹیکل پارٹیز، کون سی پولیٹیکل پارٹیز؟ خاندانوں کی پارٹی کہیں کہ ہاؤس آف شریف کو کیا مسئلہ ہے، ہاؤس آف زرداری کو کیا مسئلہ ہے. پیپلز پارٹی ختم ہو گئی بے نظیر بھٹو کی، ذوالفقار علی بھٹو کی، اور جس کے ساتھ ہی مسلم لیگ نون ہو، مطلب نواز ہو، اس میں کیا آپ کہیں کہ 4 جمہوریت سمٹی ہوئی ہے 4-5 لوگوں میں. وہ ظاہر ہے جب بالغ مرد نکل جائے گا، ختم ہو جائیں گے اپنے خاندان کے، تو اس کے بعد عہدے بانٹتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. باپ ہونا چاہیے وزیر اعظم، بیٹی ہونی چاہیے وزیر اعلیٰ، باپ ہونا چاہیے وزیر اعظم، بیٹا ہونا چاہیے وزیر اعلیٰ، سمدھی ہونا چاہیے وزیر خزانہ، اور اس کے بعد کوئی 2-4 عہدے جو رہ گئے چھوٹے موٹے وہ اور ایک کو دے کے تو آپ دوروں پہ نکل جائیں. سلمان غنی صاحب نے، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ سیاستدانوں کے حق میں بولے یا مخالف میں بولے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی. لیکن وہ جن لوگوں نے، سیاستدانوں نے یہ پاکستان بنایا تھا، سلمان غنی صاحب، وہ سیاستدان ختم ہو چکے ہیں. قائد اعظم آج آپ کے کہاں ہیں؟ بڑی جمہوریت لے کے پھرتے ہیں، سر پہ اٹھا کے آپ پھرتے رہتے ہیں. کہاں ہے قائد اعظم آج؟ نوٹوں پر یا کراچی کے ایک مقبرے میں. باقی کہاں ہے قائد اعظم؟ علامہ اقبال اگر ان کو پتہ ہوتا کہ یہ ہاؤس آف شریف اور ہاؤس آف زرداری نے ملک پر قبضہ کرنا ہے، یقین کریں وہ خواب ہی نہ دیکھتے، اس رات سوتے ہی نہ جس رات خواب آیا تھا. خدا کے لیے چند خاندانوں کو گلیمرائز آپ کرتے رہتے ہیں، چند خاندانوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. یہ کون سا ہے؟ ایٹمی دھماکے انہوں نے کیے. ایٹمی دھماکے انہوں نے نہیں کیے تھے، ایٹمی دھماکے کرائے گئے تھے. جنہوں نے کروائے تھے، آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ کابینہ میں بولے تھے اور کتنا. اور آپ نواز شریف صاحب کا انٹلیکچول لیول دیکھیں،
وہ کہتے تھے کلنٹن کو اگر میں نہ دھماکے کرتا تو وہ 4-5 ارب ڈالر مجھے ہی دے دیتا, ملک کو چھوڑ دیجیے. یہ تو تھے ہمارے حکمران جن کے ہم نے ہتھے چڑھا ہوا تھا. 1988 تک کا پاکستان, 1947 سے 1988 تک کا پاکستان ڈیفرنٹ تھا. 1988 میں ہم زوال کا ہمیں ریورس گیئر لگا جب آ گئی پیپلز پارٹی نون, پیپلز پارٹی قبضہ گروپ, لفافہ, کل پلاٹ, پرمٹ, ٹھیکے, یہ سارے اس دور کی پیداوار. اوپر سے موروثیت جیسی لعنت جو ہمیں چمٹی ہوئی ہے کہ اب باپ ہے تو اس کے بعد بیٹی ہے تو اس کے بعد فلانا ہے تو اس کے بعد فلانا ہے اس کے بعد. اور کس آپ اشاروں کنایوں میں کس فوج کو آپ ہر وقت تانا زن رکھتے ہیں؟ اس فوج کیا کہ نالا لئی یہ فوج صاف کرتی ہے, آپ کی واپڈا یہ فوج صاف صحیح کرتی ہے, مردم شماری یہ فوج کرواتی ہے, کراچی کے نالے یہ فوج کراتی ہے, سرحد پر یہ فوج لڑتی ہے, اندر امن و امان یہ فوج کرتی ہے, پیسے مانگ کے ملکوں سے یہ فوج لاتی ہے, ملکوں سے تعلقات یہ فوج کراتی ہے, الیکشن یہ فوج کسی بات کا جواب دینا چاہ رہے تھے سلمان غنی صاحب. مجھے چونکہ انہوں نے کہا کہ میں کن کا کیس لڑ رہا ہوں, میں پاکستان کی سیاست کا کیس لڑ رہا ہوں. بات یہ کہ وہ جن چند خاندانوں کی بات کرتے, بھٹی صاحب نے جن چند خاندانوں کی بات کی ہے ان چند خاندانوں کے بارے میں بھی میں نے یہ بتایا, لیکن پھر میری بات پلیز کمپلیٹ ہو لینے دیجئے, پھر غنی صاحب بول لیجئے گا. چلیں چند جملے رہ گئے درمیان میں تو نہ کاٹا کریں نا. ہاں تو میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ وہ فوج ہے, جب یہ وہ سیاستدان ہے جب ان کا مطلب ہوتا ہے تو آرمی چیف ہمارا باپ ہے, جب مطلب نہیں ہوتا تو وہ میر جعفر میر صادق ہے, اس پر حملہ آور ہو جاؤ. مطلب ہوتا ہے تو اس کے بعد ڈھیلے کر کے نکل جاؤ, مطلب ہو تو اس کو ایکسٹینشن دو قرآن والی, قرآن شریف پہ حلف لے کے, مطلب نہ ہو تو گجرانوالہ کا جلسہ کر لو. خدا کے لیے ہم کس سے پوچھیں؟ ایک طرف سے آپ ہمیں سلمان غنی صاحب کے لیے معذرت کرتے ہیں کہ یہ ہمارے عوامی نمائندے ہیں, ہمیں وقت چونکہ تھوڑا ہے, عوامی نمائندے ہیں, ہم اپنے عوامی نمائندوں سے پوچھیں گے نا. بس میں 1 منٹ کی وضاحت, چونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں نے کسی سیاستدان کا اسپیسیفک بات نہیں تھی کی, میں نے تو سیاست کی بات کی تھی. البتہ جن چند خاندانوں کی انہوں نے بات کی ہے ان چند خاندانوں کو ٹارگٹ کر کے ایک اور شخص کو پاکستان میں مسلط کیا گیا تھا. اس شخص نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا اور جو ہماری فوج کے ساتھ کیا ہمارے ریاستی اداروں کے ساتھ کیا. آج جو دنیا بھر میں جنگ سائی ہو رہی ہے وہ آصف زرداری یا نواز شریف کی وجہ سے نہیں ہو رہی, وہ آپ کے محبوب لیڈر کی وجہ سے ہو رہی ہے. صحیح, ٹھیک ہے سلمان صاحب. ارشاد بھٹی صاحب, کیا اچیو کریں گے جو مقاصد لے کر کے وہاں پہ گئے ہیں مولانا فضل الرحمان, اور جو بٹرنس ہم نے دیکھی ہے دونوں ملکوں کے تعلقات کے درمیان, اس میں کچھ بہتری ہوگی, اچیو ہوگی؟ دیکھیے, فاٹا مرجر کے مخالف مولانا فضل الرحمان صاحب جن کو واقعی بڑے تھریٹس ہیں, اور گو کہ مولانا صاحب کے جانے سے پہلے وہ افغان وفد سے مل چکے ہیں, گو کہ وزارت خارجہ سے بھی وہ بریفنگ لے چکے ہیں, گو کہ وہ سٹیک ہولڈرز کو بھی اعتماد میں لے چکے ہیں, پاکستان کے سٹیک ہولڈرز کو, اور گو کہ مولانا صاحب کے اس دورے سے مولانا صاحب کا ذاتی پروفائل تو بہتر ہو سکتا ہے, ان کے ذاتی خطرات جو ان کے لائف تھریٹس ہیں وہ تو کم ہو سکتی ہیں, مگر اس ملک کو کچھ فائدہ نہیں ہے, کیونکہ یہ مولانا کی بساط سے, مولانا کی عقل سے, مولانا کی دانش سے, مولانا کے قد سے بڑے مسائل ہیں, اور ان کے دورے سے کچھ حاصل وصول نہیں ہونا, کیونکہ اس وقت 3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک, غیر قانونی طور پر جو غیر ملکی مقیم ہیں ان کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہے, جو پاک فوج کا سب سے جرأت مندانہ قدم ہے جس کو جاری رہنا چاہیے وہ, اور دوسرا جو سمگلنگ کے خلاف, مافیاز کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن ہے, جس کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں, خواہ وہ ڈالر مافیا ہو, خواہ وہ چینی, خواہ وہ گندم, اور چوتھا افغانستان سے جو دہشت گرد آتے ہیں پاکستان اور نکل جاتے ہیں اور جن کو حوالے نہیں ہو رہے. تو ہم نے غلطیاں بہت کی, لیکن اب وقت آ گیا ان غلطیوں کو سدھارنے کا, اور اب وقت آ گیا کہ نعرہ یہ نہ مارے کہ اب مضبوط افغانستان, مضبوط پاکستان, اب نعرہ یہ ہونا چاہیے مضبوط پاکستان, مضبوط افغانستان. ذاتی پروفائل آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا بہتر ہوگا, پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ رشید صافی صاحب